أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور اس سے ڈر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم بڑا نادان ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ نتیجہ یہ کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو والمشرکین والمشرکات نیز مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ دو آخری آیات ہیں سورۃ الاحزاب کی۔ اس کے اندر ذکر کیا کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، تو سب نے اس امانت کے قبول کرنے سے، اس کو اٹھانے سے انکار کیا، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اس امانت سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد اپنی آزادی اور اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کی ذمہ داری لینا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات ان کو مانیں گے اور اللہ رب العزت کی اطاعت کریں گے۔ یہ ہے امانت کو اٹھا لینا۔ اللہ رب العزت نے اس اپنی امانت کو کہ میرے تم احکامات مانو گے، میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے، نافرمانی نہیں کرو گے، اگر بات مانو گے تو بدلے میں جنت ملے گی، اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہیں سزا کے طور پر دوزخ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر پیش کیے اور ساری مخلوقات سے یہ بات کہی، اے پہاڑوں، اے آسمان، اے زمین، ہم تمہیں علم دے دیتے ہیں، ہم تمہیں شعور دے دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان احکامات کو تم نے ماننا ہے اور یہ اس کے نتائج ہوں گے۔ تو سب نے جب اس پیشکش کو سنا اور پھر اس کے انجام کو دیکھا تو ڈر گئے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور ہم عمل نہ کر سکے تو آخرت میں بڑی سزا ہوگی، تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انسان جس کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی، اس نے اس پیشکش کو قبول کیا کہ یا اللہ میں آپ کے احکامات کو مانوں گا، میں خلاف ورزی آپ کی نہیں کروں گا۔ اب یہاں پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پہاڑوں کے اندر، زمین کے اندر، آسمانوں کے اندر تو شعور ہی نہ تھا۔ ایک تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات نے ان کو شعور عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام کو پتھر سلام کیا کرتے، آپ فرماتے احد پہاڑ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے پہاڑ، وہاں پر جو لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، پتھر گرتے ہیں، تو کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گرتے ہیں۔ اسی طرح اپنی سی حیات اور زندگی تو ہے، شعور تو ہے، وہ الگ بات ہے کہ انسان کے اندر شعور زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا
کہ انہوں نے اس سے انکار کر دیا لیکن انسان نے اس کو قبول کیا، اور یہ بھی ممکن ہے ان تمام چیزوں کے اندر صلاحیت نہیں تھی، صلاحیت کے نہ ہونے کو انکار سے تعبیر کیا ہے، اور انسان کے اندر چونکہ عقل تھی، فہم تھی، شعور زیادہ تھا، اس لیے اللہ کے ذات نے فرمایا کہ اس نے اس کو قبول کر دیا۔ جب قبول کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے۔ یہاں سے مراد ظلم سے مراد یعنی انصاف انسان اگر نہ کرے اور صلاحیت موجود ہو تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جہول کہا جاتا ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کی استعداد رکھتا ہو لیکن حاصل نہ کرے تو اس کو جہول کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ انسان ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے لیکن بعض اوقات یہ نافرمانیاں کرتا ہے اس صلاحیت ہونے کے باوجود، اس لیے فرمایا کہ یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ اکثریت کے اعتبار سے یہ بات کہی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ بڑے بڑے اچھے لوگ اور نافرمانیاں نہیں کرتے اور بچنے والے لوگ موجود ہیں۔ اسی اعتبار سے کہا کہ انسان جو ہے یہ اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی بھی کر لیتا ہے، بہت بڑا ظالم ہے، شرک کر لیتا ہے اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح جہالت اور اس کے راستے پر چلتا ہے، حالانکہ اللہ کے ذات نے اس کے اندر استعداد رکھی ہے کہ یہ علم کو حاصل کر لے۔ اور پھر فرمایا جب اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرو گے، خلاف ورزی کرو گے اور بہت بڑے کافر اور منافق بن جاؤ گے تو یاد رکھو نتیجہ یہ ہوگا اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو، ان مشرکوں کو عذاب دے گا، اور جو ایمان والے ہوں گے، جو امانت کو صحیح معنوں میں اٹھانے والے ہوں گے، اللہ بڑی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوگا، پھر ان کے بہت سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا اور اللہ رب العزت اپنی رحمت بھی فرمائے گا۔ تو بہرحال بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات نے یہ قرآن کریم بہت عظیم نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذات نے انسان کو عطا فرمایا۔ اس انسان کا مرتبہ اور مقام دیکھا جائے تو قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ چنانچہ یہ مسلمان قرآن کریم کو پڑھتا پڑھاتا ہے اور اسی طرح سے سیکھتا ہے، اس اعتبار سے اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے، اور جس نے پس پشت ڈال دیا وہ ناکام ہو کر رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا وہ صحابہ کرام جو ابتدائی طور پر قرآن کریم کو تھامنے والے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تو زمانے کے اندر ذلیل اور خوار ہو رہے ہو۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن یہ قرآن شکوہ کرے گا، یا اللہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شکوہ کریں گے، یا اللہ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ اس لیے قرآن پاک کے حقوق ہیں کہ تلاوت کی جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں آنے کے مقاصد تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، پھر قرآن پاک کو سمجھا جائے، پھر قرآن پاک پر عمل کیا جائے، پھر اس کو آگے پہنچایا جائے۔ یہ سب کے سب قرآن پاک کے حقوق ہیں، اور اگر ہم حقوق ادا نہیں کریں گے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرآن حجت لک او علیک، یا تو قرآن تمہارے لیے حجت اور دلیل ہے، کل کو جھگڑے گا اللہ کی ذات سے کہ یا اللہ اس کو جو ہے جنت میں داخل فرما دے، یا تمہارے خلاف حجت ہے کہ تمہیں دوزخ میں بھیجے گا اور جنت میں جانے سے رکاوٹ بنے گا کہ یا اللہ اس نے دنیا میں مجھے چھوڑ دیا تھا۔ تو ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے، پھر ہم امانت کو اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔